اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ ورسولہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حکیم میں بہت جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یعنی اللہ کی بھی اطاعت کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کریں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حالت میں اطاعت کا ارشاد فرمایا، کوئی ایک جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام میں نہ کرنا، فلاں کام میں نہ کرنا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بھی اطاعت کرو اور میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا محبوب تمہیں دے دے اس کو اپناؤ، اور جس کے کرنے کا کہے اس کو کرو اور جس کے چھوڑنے کا کہے اسے چھوڑو۔ جب بندہ یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی طبیعتوں کے اندر مضبوط کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں دو حدیثیں آپ کو بیان کرتا ہوں تو آ کے آپ سمجھیں کہ ماننے میں کتنا فائدہ ہے۔ آج اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر ہیں تو اس کا نقصان یہی ہو رہا ہے کہ ہماری جو برکتیں ہیں، ہماری جو رحمتیں ہیں، وہ جو ہے اس کے اندر بڑی پریشانی سی آئی ہوئی ہے لوگوں کو، یعنی پریشانیاں کم نہیں ہو رہی، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اطاعت صحیح نہیں ہے۔ جنگ خندق کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسے دلائل نبوت کے اندر حضرت ابو نعیم احمد بن عبداللہ مہرانی اصفہانی اپنی کتاب دلائل نبوت کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور بھی سیرت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں جنگ خندق میں ہم سب خندق کھود رہے تھے، اور اس خندق کے کھودنے کے دوران ہم بڑی بھوک میں تھے، یعنی ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، یعنی حالت یہ ہے کہ کھانے کی تنگی ہے لیکن جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ آج جہاد پہ باتیں کرتے ہیں تو یہ دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں تلوار بھی اٹھائی، ذرہ بھی پہنی ہیں جی، اور میدان جنگ کے اندر بھی گئے۔ آج لوگوں کو جہاد کے بارے سے اس بارے میں لوگوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ جنگ احد میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بھوک کی حالت میں ایک پتھر تھا وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں اس جگہ پہ جہاں وہ پتھر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور پھر وہ مارا اس پہ، وہ جو پھواڑا تھا، کندال تھی، تو وہ پتھر جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں کتنی بھوک کاٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ صبر کا پھل جو ہوتا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں دیتا ہے۔ اب اسی حدیث میں برکتیں کہاں ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گھر میں بھاگا گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ اے میری بیوی، میں نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور ان کی بھوک کی حالت بہت تیز ہو چکی ہے، تو گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ 4 کلو جو ہے، 1 بکری کا چھوٹا بچہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو کہا چلو تم اس طرح کرو، آٹا گوندو، آٹا گوند کر
اس کو رکھو اور بکری کا جو بچہ ہے اس کو بھی تیار کر کے ہانڈی میں ڈالو، بناؤ۔ تو وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ وہاں چلے گئے جہاں جنگ ہو رہی ہے، اور تھوڑی دیر بعد پھر گھر میں آ گئے، پوچھا بھی تیار ہے؟ اس نے کہا تیار ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور 3-4 اور بندے ہمارے ساتھ آ کر نا گھر سے کھانا کھا لیں، یعنی 3-4 بندوں کا کھانا ہے۔ اب یہ جو 3-4 بندوں کا ہے اور بندے ادھر 1400-1500 کتنا ہی بندہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا کیا ہے اور کتنا ہے، یہ سوال کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں سے ہماری بات شروع ہوتی ہے۔ تقریباً 4 سیر جو اور ایک بکری کا میمنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانے کی ساری حالت بتائے گی کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، وہ پکایا ہوا ہے گھانڈی میں، اور تھوڑی سی 4 کلو جو کے آٹے کی روٹیاں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جا کر نہ تو ہانڈی سے ڈھکن اٹھانا ہے اور نہ ہی آٹے سے کپڑا اٹھانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دعوت دے دی، سارے صحابہ کو دعوت دے دی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے 3-4 بندوں کا کہا، تو جب سارے بندوں کو دعوت دے دی تو وہ گھر پر بھاگے آئے۔ اس نے کہا، اے میری زوجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 3-4 بندوں کے لیے کہا تھا، انہوں نے سارے بندوں کو دعوت دے دی ہے۔ تو وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والے لوگ تھے۔ تو اس نے کہا کہ جتنوں کو ہم نے دعوت دی ہے ان کے ہم ذمہ دار ہیں، اور جتنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں وہ خود ان کے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں کیسی پیاری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، جو کر رہے ہیں، اس میں برکت ہی برکت ہے، اس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر حالت میں ماننی چاہیے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور پیچھے ہٹنا یہ بزدلی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر حضرت جابر ضلع کے گھر پر آ گئے۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آٹے میں ڈال دیا اور اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا، اور فرمایا بھی اس کو اٹھانا نہیں ہے، اور روٹی بھی پکاتے جاؤ اور سالن پر دیتے جاؤ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم 1400 بندے تھے، ہم 1400 بندوں نے کھانا کھایا اور وہ کھانا ختم نہ ہوا، نہ سالن ختم ہوا، نہ آٹا ختم ہوا۔ اور یہ ساری برکت جو ہوئی ہے، یہ ساری رحمت ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے والے تھے، اپنی بھوک کی حالت کا شور کرنے والے نہیں تھے۔ آج 3 ٹائم لوگ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں یار بس بھوک نہیں جاندی، بھوک مر جاندی ہے میری، یعنی کھاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں بھوک مر جاتی ہے۔ اور ایک ٹائم کا کھانا آگے پیچھے ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے فلانے ٹائم کھایا نہیں ہے، اور پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی طرف باتیں کرتے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور کھانا اتنا، یہ بھوک اس طرح کی حالت ہو گئی، بھوک کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، اس کے بعد جا کر کھانا کھایا ہے۔ اور یہ حالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کھانے میں اتنی برکت دے دی ہے صبر کی وجہ سے کہ صحابہ کے لیے 1400 بندے، 3-4 بندوں کا جو کھانا ہے، 1400 بندوں نے کھانا کھایا، کھانا ختم نہیں ہوا۔ آج ہمارے کھانوں میں نہ برکت ہے نہ رحمت ہے، ہم جتنا چاہے کھا لیں تو ختم، وہ جو ہے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا اور کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم ایک بندہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگو، اگر تمہارے پاس تمہارا بھائی آ جائے تو فرمایا وہ 2 بندوں کے لیے کھانا بہت ہے، یعنی 2 بندے کھائیں گے تو وہ کھانا ان کے لیے پورا آ جائے گا۔ ہمیں سمجھا دیا کہ ایک اکیلا بیٹھ کر کھائے، جب دوسرا ہے تو گھبرانا نہیں ہے، وہ کھائے گا تو آپ کا کھانا کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ دونوں کا پیٹ بھر دے گا۔ آج اس برکت اور رحمت سے ہم محروم ہیں۔ کیوں محروم ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ سارے تو نہیں ہیں، لیکن کیوں محروم ہیں؟ کیونکہ ہم طمع میں پڑے ہوئے ہیں، لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی ذاتوں کے اندر محو ہو چکے ہیں، یعنی میں کھا لوں، میں بچ لوں، باقی کسی کا پتہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت 3 بندوں کی دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں جا کر کھاؤں. ایسے ہوتے ہیں پیر، ہیں جی، ایسے بھی پیر ہوتے ہیں خود کھا لیتے ہیں اور مریدوں کا پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کھائیں گے، میں اگر کھاؤں گا تو وہ بھی بھوکے ہیں. تو یہ ساری حدیث شریف کے اندر جو باتیں ہیں، اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، باتیں ماننی چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اتنی بھوک کی حالت ہمارے پہ آئی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں وہ مارے گئے. ہمارے گھروں میں کئی سالوں کے کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ ہم بھوک سے نہیں مرتے، لیکن جب ہم بازار میں جاتے ہیں ایک دن کام نہ ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں یار بڑے حالات خراب ہیں، بھوکے مر جائیں گے. تو یہ جو ناشکری کی طرف ہم جاتے ہیں، اس سے ہماری برکتیں ختم ہو چکی ہیں. اس وجہ سے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. واطیع اللہ و رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو ہمیں اس اطاعت میں بڑا فائدہ ملے گا. اور وہ فائدہ یہ ہوگا، رحمتیں ہوگی، برکتیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اپنی خاص خیر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.